بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے دولت مندوں نے کہا جس کی طرف نوح دعوت دیتا ہے وہ کوئی حق نہیں اور نہ ہی کوئی بھلائی ہے۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم ہر بھلائی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ ہمارے لیے ہر قسم کا عمدہ کھانا ہے، ہمارے لیے ہر قسم کا خوبصورت لباس ہے، لوگ ہر چیز میں ہمارے پیروکار ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خیر و بھلائی ہمیں بھولتی نہیں اور نہ ہی شہر میں وہ ہمیں چھوڑ کر آگے بڑھتی ہے۔ اگر یہ دین خیر و بھلائی ہوتا تو ان بیچارے مساکین سے پہلے ہمارے پاس آتا۔ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے اس دین کی طرف سبقت نہ لے جاتے۔ محترم ناظرین، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور نصیحت کرنے میں بڑی محنت کی۔ فرمایا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت کے لیے مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں کی جاتی۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ اللہ نے ان سے بارش کو روک لیا اور ان پر ناراض ہوا۔ کھیتی باڑی کم ہو گئی اور پیداوار کم ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم ایمان لے آؤ تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ عذاب ٹل جائے گا۔ وہ تم پر بارشیں نازل کرے گا اور تمہارے رزق اور اولاد میں برکت دے گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی اور ان سے کہا، کیا تم اللہ کو جانتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کی نشانیاں تمہارے ارد گرد پھیلی ہوئی نہیں ہے کیا؟ تم ان کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم آسمان اور زمین کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم سورج اور چاند کی طرف دیکھتے نہیں ہو؟ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور ان میں چاند کو روشن کس نے کیا اور سورج کو چراغ کس نے بنایا؟ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا کس نے بنایا؟ لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نہ سمجھی اور نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہ لائی، بلکہ نوح علیہ السلام جب بھی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے۔ بھلا وہ شخص کیسے سمجھ سکتا ہے جو سنتا ہی نہیں ہے؟